بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ کا خادم محمد بلال اتاری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سماعت کریں گے کہ بدعت کیا ہے۔ ایک بھائی نے یہ اعتراض کیا کہ جناب والا جس طرح اب بدعت سیاح کہتے ہو، بدعت حسنہ کہتے ہو، اسی طرح کل کو بولو گے کفر حسنہ اور کفر سیاح، تو حدیث میں یا شریعت میں اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیاح بھی ہوتی ہے۔ تو آج بدعت کی حقیقت انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے صحیح مسلم کی میں ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ کتاب العلم ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 141، مطبوعہ کراچی۔ اس میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، نیا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اجر ہے۔ واجرو من عامل بہا بعدہ، اور اجر ہے اس کے لیے جو اس کے بعد بھی عمل کرے۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، یعنی کہ جن لوگوں نے عمل کیا اس شخص جاری کرنے والے کے بعد ان کے سارا جو ثواب اس جاری کرنے والے کو ملے گا اور ان کے عمل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرھا، کہ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے تو اس کا گناہ اس کے سر پر ہے، یعنی اس کے ذمے ہے، وہ گناہ گار ہوگا، اسے گناہ ملے گا۔ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، اور جو کوئی شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اسے گناہ ملے گا، اور جس کے بعد جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک کے اندر 2 کلمات آئے، سنۃ حسنۃ اور سنۃ سیئۃ۔ تو جو بھائی یہ سمجھتے جناب حدیث سے یہ الفاظ ثابت نہیں تو وہ حدیث کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں، اگر میری بات پر اعتبار نہ ہو تو خود آپ اس کو صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حدیث پاک کے اندر 2 باتیں بیان کی، سنۃ حسنۃ اور سنۃ سیئۃ۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے تراویح کی جماعت کو قائم فرمایا اور پھر وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ یہی اچھی بدعت ہے، یعنی کیا ہی اچھا طریقہ جاری ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ الفاظ اور یہ طریقہ صحابہ میں موجود تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس بات کی ترغیب دلائی ہے، تو اس سے صحابہ نے سمجھ لیا، تو لہذا پتہ چلا کہ ہر بدعت جہنم میں جانے کا سبب نہیں بنتی، بلکہ وہی بدعت جہنم میں جانے کا سبب بنے گی جو کسی سنت کو مٹاتی ہو اور قواعد سنت اور قواعد اسلامیہ کے خلاف ہو۔ پھر اس کے اندر آگے ہمارے علماء نے یہ بیان کیا، علماء اصولیین نے، کہ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہوتا ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولود شریف ہے اور 11ویں شریف ہے، جلوس ہے، سالانہ قرات کی محفلیں، ختم بخاری شریف کا اجتماعات وغیرہ ہے۔ اور بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ پڑھنا، یعنی غیر عربی میں خطبہ پڑھنا، یعنی خطبہ جمعہ و عیدین وغیرہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعت جہنم میں جانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہی بدعت جہنم میں جانے کا سبب بنے گی جو سنت کو مٹانے والی ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وسوسوں سے بچنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔